زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی، آسمان مہکنے لگا، حضور آ گئے، سارا جہاں مہکنے لگا، اور میرے سلام کا آقا نے یوں دیا جواب، میرے سلام کا آقا نے یوں دیا جواب، میرے سلام کا آقا نے یوں دیا جواب، ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا، میرے سلام کا آقا نے یوں دیا جواب، ہوا وہاں سے چلی میں یہاں مہکنے لگا، اور انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ یا رسول اللہ، انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ انبیاء میں حبیب خدا کون ہے؟ آپ ہیں یا نبی دوسرا کون ہے؟ اور مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہو، ورنہ محتاج سے مانگتا کون ہے؟ اور آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، آپ آئے تو حق کا پتہ مل گیا، ورنہ کس کو پتا تھا خدا کون ہے؟ اور عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا، عرش اعظم پہ پہنچے تو رب نے کہا آئی جاؤ مصطفیٰ تمہیں روکتا کون ہے؟ آئی جاؤ مصطفیٰ تمہیں روکتا کون ہے؟ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر، اور چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہہ دے حضور، چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہہ دے حضور، وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر، وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ اور یا رسول اللہ، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، ایک طرف مکے کی سرحد، ایک طرف شہر نبی، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر، کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ حضرات حضرات بہت تیزی کے ساتھ پروگرام کی آخری کڑی کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں، بلا رہا ہوں جس سے میری مراد واصف شاہ خدا، خطیب ذیشان، خطیب ہندوستان، ناظر مسلک اعلیٰ حضرت صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ تشریف لا رہے، نعروں سے استقبال کرنے، ذرا لگا لے نعرہ نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ مجھے پردیس میں رہ کے برابر یاد آتا ہے، وہ گھر ٹوٹا صحیح لیکن مجھے گھر یاد آتا ہے، تم لاکھوں کروڑوں ہو کے ہمت ہار بیٹھے ہو، مجھے وہ 313 کا لشکر یاد آتا ہے۔ لگائے نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت غوث الورا کانفرنس، حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اٹھا لے جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پیلے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور سرے محشر کوئی پوچھے کہ جنت کون بانٹے گا تو کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منبر رسول پر تشریف فرما باوقار مقتدر و محتشم و محترم علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین، پردنشین، خواتین، محمد آفتاب منظری کو سلامی محبت کے ساتھ قبول کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بڑی مبارکبادی کے لائق ہیں آپ حضرات کہ آپ تمام ہی اہل ایمان نے اس پروگرام کو سجایا، اس کی رونقوں میں اضافہ کیا، اپنی رات کی نیند کو قربان کر کے سرکار غوث اعظم بغداد والے پیر روشن ضمیر دستگیر کی محبت میں آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ہی حاضرین کو سرکار غوث اعظم کا خصوصی فیضان عطا فرمائے، مولا عز و جل کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں جن حضرات نے مسجد خواجہ غریب نواز میں تعاون پیش کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام تر عطیات کو، نذرانوں کو، تحفوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ اور دونوں جہان میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اور مسجد کے لیے یہ چندہ دینے کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوا ہے۔ کبھی آپ حضرات سوچ رہے ہوں مقرر بدل گئے تو شاید اب ہمیں مسجد کے لیے تعاون پیش نہیں کرنا ہے، جو حضرات خوشی سے دینا چاہتے ہیں وہ ابھی بھی دے سکتے ہیں۔
ماشاءاللہ منبر رسول پر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں علماء کرام کی نورانی جماعت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین وعلى آله الطيبين الطاهرين سبحان اللہ سبحان اللہ وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب سبحان اللہ سبحان اللہ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان اللہ بے شبہ یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن آمین کہیں آپ حضرات بس آمین بہت شاندار آپ کا سیٹ بول رہا ہے یہیں پر چھوڑ دیجئے یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں اگر بیدار ہیں تو بولیں سبحان اللہ آواز نکال کر کے محبت سے پیچھے تک آواز آنی چاہیے ذرا محبت سے بولیے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں سبحان اللہ جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد اس طرح سے جلوہ فرما ہے مدینے میں کہ جیسے سورہ یاسین ہے قرآن کے
کے سینے میں، یا رسول اللہ مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ دیوانے یہاں تڑپے جلے شمع مدینے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بے شک آئیے حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے پیارے آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ، صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے شاہ تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے شاہ تیرا۔ وقت آپ دیکھ رہے ہیں 12:07 ہو چکے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ حضرات کو دیکھتے ہوئے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ جیسے 12 بجے کا وقت ہو گیا ہو۔ چند اشعار نعت پاک کے پڑھنے کی فرمائش ہمارے احباب نے کی ہے۔ قاری فراز الحسن صاحب قبلہ، قاری تہذیب صاحب ماشاءاللہ بڑی اچھی یہ نظامت کر رہے ہیں۔ دیگر ہمارے احباب قاری بلال صاحب، قاری غلام ربانی صاحب قبلہ، قاری سرتاج صاحب، تمام تر علماء جو منبر رسول کی رحل کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ میں چند اشعار نعت رسول کریم کی آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ایک مرتبہ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ میں مطلب پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ دیکھو پیچھے تک آواز آنی چاہیے، پیچھے کے حضرات بڑی کنجوسی سے کام لے رہے ہیں، جو خاص کر کے کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ میں پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، آمادہ ہو جائیں سننے کے لیے، مکمل طریقے سے بیدار ہو جائیں اور تیار ہو جائیں۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے۔ بولیں آپ مراد بولیں، آپ کو بولنا حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے۔ سارے لوگوں کی آواز آنی چاہیے، میرے نوجوان بھائی جو بیٹھے ہوئے، آپ کی آواز بہت ضروری ہے اس وقت نکلنا ہے نا۔ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے۔ دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے۔ اب شعر سنیں، محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ۔ جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ولی نے مانگا، جہاں سے مولا
حضور دیں گے ضرور دیں گے. ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے علم بنائیے اور یوں کر کے لہرائیے. حضور دیں گے ضرور دیں گے. دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. اب یہ جو شعر میں نے پڑھا ہے نا اس کو ہم 11ویں شریف میں نا تو اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. جہاں سے غوث الورا نے مانگا جہاں سے خواجہ پیا نے مانگا. خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں, پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر احسان ہے غریب نواز کا کوئی خاموش نہ رہے. میں شعر پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. اہل اسٹیج کی بھی توجہ کا طلبگار ہوں, ملاحظہ کیجئے. جہاں سے غوث الورا نے مانگا جہاں سے خواجہ پیا نے مانگا. جہاں سے غوث الورا نے مانگا جہاں سے خواجہ پیا نے مانگا. تم ان کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جشن غوث الورا کانفرنس مسلک اعلی حضرت مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. میرے آقا کا فرمان ہے اور یہ بزرگان دین صوفیہ بھی فرماتے ہیں جو دعا اللہ کی بارگاہ میں کی جائے اس کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھ لی جاتی ہے تو وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوا کرتی ہے. اب شعر سنیں توجہ کے ساتھ, محبت سے بولیں سبحان اللہ. رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے. درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے. اے منڈولی کے مسلمانوں, یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ 12 بجے کے بعد سن رہے ہو, ایسا لگنا چاہیے کہ جیسا پروگرام ابھی شروع ہو رہا ہے. درود لب پر سجا کے مانگو درود لب پر سجا کے مانگو حضور دیں گے حضور دیں گے حضور دیں گے. اور اگلا شعر بڑا پیارا شعر ہے, ملاحظہ فرمائیں. کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. میرے آقا کی شان تو یہ ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے لب عیسیٰ سے جان بخشی نرالی ہاتھ میں سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں. مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دو جہاں کی نعمت خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اب شعر سننے. کریم داتا عظیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے. کریم داتا عظیم آقا
کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے کریم داتا عظیم آقا کہ در پہ کوئی کمی نہیں ہے غلام آنسو بہا کے مانگو غلام آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے غلام آنسو بہا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے آخری شعر ملاحظہ فرمائیں مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان ملت اسلامیہ آج مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اصلاح معاشرہ پر گفتگو کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا اصلاح معاشرہ مجھے موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ میں اسی پر لب گشائی کرنے کی کوشش کروں گا خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ کے جز کو تلاوت کیا اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو آگاہ فرما رہا ہے اے میرے بندو ہوشیار ہو جاؤ بے شک دلوں کو سکون اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے قرآن کریم میں اللہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل کو قرار مل جائے تمہارے دل کو سکون مل جائے تمہارا دل مطمئن ہو جائے تم کو دنیا کے اندر کسی چیز کی کوئی فکر نہ رہے تو پھر اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو تمہارے دل کو سکون مل جائے گا اے نبی کے پیارے دیوانوں آج ہم دنیا کے ماحول کو دیکھیں دنیا کا جائزہ لیں ہم دنیا کے اندر اپنے دل کو سکون پانے کے لیے اپنے دل کو قرار دینے کے لیے نہ جانے کون کون سا عمل کرتے ہیں جب یہی بات ہم عام لوگوں کے درمیان رکھتے ہیں ہم اپنے دوستوں سے یاروں سے ملنے والوں سے جب پوچھتے ہیں اے میرے بھائیوں یہ تو بتاؤ میرے پاس مال بھی ہے دولت بھی ہے مگر میرے دل کو قرار پھر بھی نہیں ملا کرتا ہے میرے دل کو سکون پھر بھی نہیں ملا کرتا ہے ہم نے جب دنیا کے لوگوں سے پوچھا اے دنیا کے لوگوں بتاؤ انسان کے دل کو قرار کیسے ملے انسان کے دل کو سکون کیسے ملے انسان کا دل اطمینان کیسے پائے گا تو دنیا کے ہر انسان نے الگ الگ جواب دیا کوئی کہنے لگا بہت اچھا مکان بنا کر کے رہنا شروع کر دو تمہارے دل کو قرار مل جائے گا کسی نے کہا ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرنا شروع کر دو تمہارے دل کو قرار مل جائے گا کسی نے کہا زمین و جائیداد کا انبار لگا دو تمہارے
دل کو قرار مل جائے گا. کسی نے کہا دنیا کے اندر مال اور دولت جمع کر لو تمہارا دل سکون پا جائے گا, لیکن ہم نے تو بڑے بڑے مالداروں کو دیکھا ہے, مال اور دولت کی کمی نہیں ہے مگر دل ہے کہ چین نہیں پاتا, مگر ان کا دل ہے کہ قرار نہیں پاتا. ہم نے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والوں کو دیکھا ہے جن کو بڑے بڑے موٹے گدوں پر لیٹنے کے بعد بھی نیند نہیں آیا کرتی ہے, رات بھر ہو جاتی ہے کروٹیں بدلتے رہا کرتے ہیں مگر نیند کا نام و نشان نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا ہے مگر دل کو اطمینان نہیں ملتا. جب یہ سوال ہم نے اللہ کے کلام قرآن کریم سے کیا, اے مولا کی لاریب کتاب, تیرے اندر انسان کی زندگی کا ہر ایک حل موجود ہے, تو انسان کی زندگی کے لیے مداوا بن کر کے آیا ہے, لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کرنے کے لیے تو دنیا کے اندر آیا ہے. اے اللہ کے کلام ذرا بتا تو صحیح ہمارے دل کو سکون کیسے ملے, ہمارے دل کو قرار کیسے ملے. ہم بے چینی کی دنیا سے نکل کر چین اور سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. جب اللہ کے کلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تو سنو اللہ کے کلام نے جواب دیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے بندے سن, دنیا کے کسی کونے میں چلے جانا مگر تیرے دل کو قرار نہیں ملے گا. اگر تو چاہتا ہے تیرے دل کو سکون مل جائے تو یاد رکھ, اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دے, رب کو یاد کرنا شروع کر دے. جب تک تو زندہ رہے گا تیرے دل کو قرار ملتا رہے گا, اور بعد مرنے کے جب قبر میں جائے گا تو قیامت تک چین کی نیند سوتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غوث الورا کانفرنس, مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. واہ, شاعری آپ دیکھیں قسم خدا کی قرآن و کریم کی ترجمانی ہوا کرتی ہے یا تو حدیث مصطفیٰ کا مفہوم ہے, قرآن کریم کی آیتوں کا ترجمہ ہے, یا قرآن کی تفسیر کا اس کے اندر مفہوم جمع کیا گیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو اپنے دل کو قرار دینا چاہتا ہے, تو چاہتا ہے تیری زندگی میں سکون پیدا ہو جائے, تو دنیا کی فکروں سے بے نیاز ہو جائے, تو اعلیٰ حضرت نے ایک پیغام دیا, نہ دولت سے نہ ثروت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے, خدا کو یاد کرنے سے. اے بندے دنیا کے دلدل میں کیوں پھنسا ہوا ہے, اے بندے دنیا کے اندر گناہوں میں کیوں پڑا ہوا ہے, اے بندے کیا تجھ کو پتا نہیں ہے ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے, یہ اس گناہوں کے دلدل سے تو نکل کر کے قبر کی تاریکیوں میں جائے گا, تیرا ایک دن انتقال بھی تو ہونے والا ہے. اے اللہ کے بندے تو غوث اعظم کی نیاز لگاتا ہے, بڑی اچھی بات ہے, سرکار غریب نواز سے پیار کرتا ہے, بڑی اچھی بات ہے, بزرگان دین سے تجھ کو عقیدت ہے, بڑی اچھی بات ہے, مگر یاد رکھ شرابوں کے جام تو اپنے منہ سے لگانے کے بعد اگر تو جنت کا طلبگار ہے تو تیری بھول ہے. تو یہ غفلت کی زندگی کیوں گزار رہا ہے, کیا تو یہ سوچتا ہے میں زنا کے اڈوں کو آباد کروں گا تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. اے بندے تیری بھول ہے, اگر تو چاہتا ہے دنیا میں تجھے عزتیں ملے, اگر تو چاہتا ہے تیرے دل کو قرار ملے, اگر تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تیرا ٹھکانہ جنت میں بنا دے, تو غوث اعظم کا نام بعد میں لینا, پہلے پروردگار عالم کا نام تو لے لے, خواجہ غریب نواز کی چھنڈی بعد میں کرنا, پہلے شراب پینا تو چھوڑ دے, زنا کرنا تو چھوڑ دے, جوا کھیلنا تو چھوڑ دے. آج دنیا کے اندر بڑی خطرناک وبا سٹے بازی کی چل رہی ہے, سٹے بازی کے بازار کو تو گرم کر رہا ہے اور کہتا ہے غریب نواز سے پیار ہے, صابر پاک سے پیار ہے, مدار العالمین سے پیار ہے, نشے پر نشے تو کرتا چلا جا رہا ہے, پھر کہتا ہے جنت میں جاؤں گا. بزرگان دین کا دامن تو نے پکڑا ہی کہاں ہے, کہتا ہے مدار العالمین کا دامن میرے ہاتھ میں ہے, غوث پاک کا دامن میرے ہاتھ میں ہے. جنت کی طلب تو رکھا کرتا ہے, جنت ایسے نہ ملنے والی ہے, جنت تب ملے گی جب تو اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکائے گا, گناہوں سے توبہ کرے گا, تیری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا, مولا تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک, واہ واہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, واہ واہ. جواب نہیں ہوئے حضرت. بھائی صاحب بیٹھئے, کہاں جانے لگے بھائی جان,
بیٹھیے، آج ہنسایا نہیں جائے گا آپ لوگوں کو، کبھی آپ اس امید میں ہو کہ مولانا آئے ہیں ہنسائیں گے، ہم ٹھٹے بازی کریں گے، کامیڈیاں سنائیں گے اور ہم اپنے گھر کو چلے جائیں گے۔ نہیں نہیں، ہمیشہ تم ہنستے رہتے ہو، چوراہوں پر ہوتے ہو تب تم ہنستے ہو، گھروں میں ہوتے ہو تب تم ہنستے ہو، کانوں میں لیڈ لگا لی ہنس رہے ہو، گھر والے سوچ رہے نہ جانے اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا، نہ جانے اس کو ہو کیا گیا، ہر وقت تو ہنس رہا ہے۔ کبھی کبھی ندامت و شرمندگی کے آنسو بھی تو بہا لیا کرو۔ اے میرے نبی کے پیارے دیوانوں، تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کا جو بندہ ایک مرتبہ گناہوں پر ندامت و شرمندگی کے آنسو بہا لیا کرتا ہے، ایک قطرہ بھی اگر ہماری آنکھوں سے ہمارے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر کے اگر ٹپک گیا تو قسم خدا کی یہ قطرہ جو آنکھوں سے نکلا ہے آنسوؤں کا ہمارے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا اے میرے فرشتوں سنو سنو، یہ جو بندہ ہے اس کو جہنم کے تپتے ہوئے جو ہے گڑھے کے اندر پھینک دو۔ جہنم کے خطرناک والا جو گڑھا ہے جو تپتا ہے جس میں آگ دہک رہی ہے، اس دہکتی ہوئی آگ کے شعلوں کے حوالے کر دو۔ وہ بندہ اس کو فرشتے پکڑ کر کے لے کر کے چلیں گے، مگر تھوڑی سی دور چلے گا، وہ بندہ رک جائے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا ایک عریضہ ہے، وہ خود کلام نہیں کرے گا بلکہ اس کی آنکھوں کا پلک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا وہ آنکھوں کا پلک رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا جب تک میں دنیا میں زندہ تھا میں نے تیرے نبی کا ایک فرمان سنا تھا، اللہ کو سب معلوم ہے، میرا رب عالم الغیب والشہادہ ہے، سب میرے رب کو پتا ہے، لیکن اہل محشر جو ہے محشر کے میدان میں جتنے لوگ جمع ہیں ان کو بتانے کے لیے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے ایسا ہوگا وہ بندہ رکے گا، اس کی آنکھوں کا پلک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مولا میں دنیا میں بے شک گناہگار ضرور تھا، سیاکار ضرور تھا، میں نے گناہوں پر گناہ ضرور کیے ہیں، مگر اے میرے پروردگار عالم تیرے نبی کا فرمان تھا نا اللہ کا جو بندہ ایک مرتبہ اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کی وجہ سے رو لیا کرتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ اگر ٹپک جائے گا تو مولا اسی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو کے قطرے کی برکت سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ اے میرے مولا یہ تیرے نبی کا فرمان تھا، ایک مرتبہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسوں کے قطرات ٹپکے تھے، میرے مولا تیرے نبی کا فرمان سچا ہے، میں نے تو دنیا میں پڑھا تھا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، تیرے نبی کا فرمان سچا تھا، اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے گا، اللہ فرمائے گا اے میرے فرشتوں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، اس کو جہنم میں نہیں بلکہ یہ گناہوں پر ندامت کی وجہ سے رو گیا تھا اس لیے اس کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت کے اعلیٰ محل میں داخل کر گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ کا فرمان ہوگا ایک مرتبہ یہ رویا تھا اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کی وجہ سے، مگر آج ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی ہوتی کہاں ہے؟ آج تو نوجوان اتنا جری ہو گیا، اتنا اس کا دل سخت ہو گیا، اللہ ستار ہے، میرا رب عیبوں کو چھپاتا ہے، مگر یہ نوجوان ہے گناہ کر رہا ہے، کتنا جری ہو گیا، اتنا اس کا دل کتنا سخت ہو گیا، گناہ اس نے کیا، اس کے گھر والے نہیں جانتے تھے، اس کا بھائی نہیں جانتا تھا، اس کا باپ نہیں جانتا تھا، اس کے رشتہ دار نہیں جانتے تھے، اس کے پڑوسی نہیں جانتے تھے، اس کے یار نہیں جانتے تھے، اس کے دوست احباب نہیں جانتے تھے، اس نے گناہ کیا ہے، منہ کالا کیا ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ توجہ کے ساتھ سننا، بھاگنے کی کوئی کوشش مت کرنا، اللہ نے یہ موقع بڑا پیارا عطا فرمایا ہے، 11ویں شریف کی بڑی برکت والی رات ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں لو لگاؤ، رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نہ جانے کس انسان کا کس بندے کا آنکھوں سے آنسوؤں کا قطرہ نکلے، وہ زمین پر گرے اور زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ سنو آج ہم گناہ کرتے ہیں، کتنے سخت ہو گئے، کوئی منع کرے
کرے گناہ نہ کر مگر یہ بندہ ہے کہ مانتا نہیں، کیونکہ اس کو اپنی جوانی پر ناز ہے، یہ اپنی جوانی کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے، اپنے مال اور دولت کے تکبر میں یہ پھٹا جا رہا ہے، اس کو اپنی جائیداد کا گھمنڈ ہے، اپنے عالی شان مکان کا گھمنڈ ہے، اس کو اپنی اچھی نوکری کا گھمنڈ ہے۔ اور لوگوں اللہ نے یہ مال دیا ہے تو دنیا کی عیاشیوں میں اڑانے کے لیے نہیں دیا ہے، اللہ نے یہ دولت دی ہے اے منڈولی کے سنی مسلمانوں، تو یہ دولت تم کو دنیا کے اندر اللہ نے جو دی ہے شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں، یہ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں، جوئے کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے نہیں، اور حضرات یہ جو ہے سٹے بازی کے بازاروں کو گرم کرنے کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ نے تجھے یہ دولت اس لیے دی تھی کہ مسجد غریب نواز جب تعمیر ہو تو اپنا روپیہ اور پیسہ اللہ کے گھر میں لگا دینا۔ اللہ نے جو دولت دی ہے اس میں سے مختصر سا پیسہ بھی اگر تو رب کی بارگاہ میں خرچ کرے گا تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے وہ تیری دولت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ گناہ کر رہا ہے، اتنا جری ہو گیا، اللہ ستار ہے، میرے رب نے اس کے عیب کو چھپا لیا تھا، مگر یہ اتنا اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اپنے یاروں میں آ کر کے اس بات کا اظہار کرتا ہے، آج میں نے ایسا گناہ کیا ہے، آج میں نے یہ گناہ کیا ہے، آج میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اے میرے بندے بتا تو صحیح، اے اللہ کے بندے ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ تو صحیح، ایک تو گناہ کر رہا ہے، کتنا بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ تو اپنے گناہوں پر جری ہو گیا ہے، اپنے گناہوں کا اعلان عام کر رہا ہے۔ اللہ نے تیرے گناہ کو چھپا لیا تھا، تو نے گناہ کیا کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن تو نے اپنے گناہ کا اظہار کیا۔ اے بندے بتا، جب تو دنیا میں اپنے گناہ کا اظہار کر رہا ہے تو پھر میدان محشر میں تیرے گناہوں کو کیسے چھپایا جائے گا؟ اگر میدان محشر میں تیرے گناہوں کو چھپایا نہیں گیا تو پھر تو اپنا چہرہ کیسے دکھائے گا؟ اس لیے میں یہ پیغام دے کر کے جاتا ہوں، گناہ ہو گئے ہیں، اللہ نے چھپا لیے ہیں، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں غوث اعظم کو گواہ بنا کر کے توبہ کرو گے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنت میں تمہارا ٹھکانہ بنا دے گا۔ مگر نصیحت پر عمل ہے کہاں؟ باتیں اچھی لگتی کہاں ہیں؟ تم کو تو ہنسنا اور ناچنا اور گانا یہی سب کچھ اچھا لگا کرتا ہے، تم کو تو جلسے بھی اس لیے تم سننے کے لیے آتے ہو کہ تمہیں ہنسی کی باتیں سنائی جائیں، تمہیں کامیڈیاں سنائی جائیں، تم تو جلسے بھی اس نیت سے سننے جاتے ہو کہ چلو چل کر کے دیکھتے ہیں مولانا ہنسائیں گے کتنا، چلو چل کر کے دیکھتے ہیں جلسہ سجایا کیسے گیا ہے۔ یہ جلسے ہنسانے کے لیے نہیں سجائے جاتے، کامیڈیاں سنانے کے لیے نہیں سجائے جاتے۔ کامیڈیاں سننی ہے تو گھر میں پڑا جا، گھر میں چلا جا، کامیڈیاں سننی ہے چوراہوں پر کھڑا ہو جا، موبائل نکال لے، یوٹیوب پر بے تحاشا کامیڈیاں پڑی ہوئی ہیں، مگر آج ان کامیڈیوں نے مسلمانوں کے ایمان کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ سوچتا ہے ہنسنا بڑا اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، ایرا غیرہ نتو خیرہ کی باتوں میں آ جاتا ہے کہ ہنسا کرو ہنسا کرو، زیادہ ہنسنے سے انسان کا جسم طاقتور رہتا ہے۔ ارے نادان، یہ دنیا کی میڈیکل بولتی ہے، جس کے جو کہتا ہے، جو میڈیکل سائنس بول رہی ہے نا کہ زیادہ ہنسو گے تو تمہارا جسم اچھا رہے گا، مگر تو نے میڈیکل سائنس پر تو یقین کر لیا، کہ تو نے آقا کے فرمان پر عمل نہیں کیا، کہ تو نے آمینہ کے لال کی حدیث کو نہیں پڑھا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لا تضحکوا کثیرا فإن کثرت الضحک تمیت القلب۔ یہ دنیا کی میڈیکل سائنس بول رہی ہے صبح سویرے اٹھو ہنسو تو تمہارا جسم طاقتور رہے گا، دل جو ہے طاقتور رہے گا، تمہارے جسم میں پاور آئے گی، تمہارے جسم میں انرجی آئے گی۔ یہ دنیا کی میڈیکل ہے، میڈیکل سائنس ہے جو جھوٹ بول رہی ہے۔ میرے آقا کی اصل میڈیکل سائنس وہ ہے جو میرے نبی نے اب سے تقریباً 1450 سال پہلے ارشاد فرما دیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ نہ ہنسا کرو، رویا کرو رویا کرو، کیونکہ اللہ کو رونے والی آنکھ بہت زیادہ پسند ہے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا لا تضحکوا کثیرا، اے میرے امتیوں زیادہ نہ ہنسا کرو۔ آقا نے کیوں منع فرمایا زیادہ ہنسنے سے؟ آقا فرماتے ہیں فإن کثرت الضحک تمیت القلب۔ تجھے پتہ نہیں ہے زیادہ ہنسنا آمینہ کے لال کا فرمان ہے، تیرے دل کو مردار کر دے گا۔ آج تو زیادہ ہنس رہا ہے، تیرا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگر تو زیادہ نہ ہنستا، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے دعائیں کرتا، تیرا دل کمزور نہ ہوتا، مردار نہ ہوتا، بلکہ روحانیت بیدار ہو جاتی اور عبادتوں میں ذوق آنے لگ جاتا۔
اور ایسی ایسی کامیڈیاں معاذ اللہ ایمان کا جنازہ نکال دیا. یہ بات یاد رکھو، کفریہ کوئی بات اگر ہے آپ ہنس رہے ہیں اس بات پر، اس کا مطلب یہ ہے اس کی بات سے آپ راضی ہیں. یوٹیوب پر نکالو، میں نام نہیں لوں گا، بڑے بڑے کامیڈین ہندوستان کے اندر پیدا ہو گئے، مگر ان کے جملوں کو آپ نے کبھی غور سے نہیں سنا. کتنے کتنے کفریہ کلمات ان کی زبانوں سے نکلا کرتے ہیں. آقا نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اس کی حفاظت کرو. حضور نے اشارہ کیا، اپنی زبان مبارک کو پکڑا، وہ زبان جس زبان کے بارے میں امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، ایمان کی چٹان، سنیت کی جان، اہل سنت کی شان، ماں رہرا کی پہچان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آقا نے اپنی زبان نبوت کو پکڑا، پکڑنے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ اس کی حفاظت کیا کرو، اس کی. میرے آقا سے صحابہ کرام نے عرض کی، آقا وجہ کیا ہے اس کی حفاظت کرنے کی؟ تو میرے نبی ارشاد فرمانے لگے، کیونکہ یہی ایک ایسی چیز ہے اگر اس کی حفاظت تم نے کر لی، کفریہ کلمات سے تم بچ جاؤ گے. تم اپنی زبان کو زیادہ چلاؤ گے تو ایک مرتبہ تم صحیح بول لو گے، مگر دوبارہ جب بولو گے تو تمہاری زبان سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہو سکتی ہے. آقا نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ تمہاری اس قینچی کی طرح چلنے والی زبان کی پکڑ کی جائے گی. میرے آقا نے تو یہ ارشاد فرما دیا کہ زبان کی حفاظت کیا کرو، مگر نوجوان کامیڈیوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. ارے نادان، جتنا وقت تو دنیا کے ان جو ہے مکاروں کی کامیڈیاں سن رہا ہے، ہنس رہا ہے، اگر ان کو نہ سن کر کے تو آمینہ کے لال کی سیرت کو پڑھ لیتا، آمینہ کے لال کی سیرت کو سن لیتا، مدینے کے تاجدار کی سیرت کے بارے میں کوئی ایک پہلو اگر تو سن لیتا، یا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کا تو مطالعہ کر لیتا، حسنین کریمین کی زندگیوں کو اگر تو دیکھ لیتا، نبی کے صحابہ کے طرز عمل کو تو دیکھ لیتا، اگر آقا کے صحابیوں کی زندگیوں کو تو دیکھ لیتا، تو قسم خدا کی دنیا میں تو نہ ہنستا. کیونکہ نبی کے صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی ہنسنے میں نہیں، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے میں گزار دی ہے، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو مذہب اسلام کے نام کر دیا تھا اور عرض کرتے تھے، آقا اگر ہمارے مال کی ضرورت ہوگی ہم اپنا مال بھی اسلام کے نام پر قربان کرتے چلے جائیں گے، ہماری جان کی ضرورت ہوگی اپنی جانیں بھی اسلام کے نام پر قربان کرتے چلے جائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلی حضرت مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ان کامیڈیوں نے جنازہ نکال دیا، ایمان کا جنازہ. تم سوچتے ہو، کہتے ہو کہ ہمارا دل نماز پڑھنے میں نہیں لگتا، اچھی باتیں سننے میں نہیں لگتا، اچھی باتوں کو ہمارا دل قبول نہیں کرتا. قبول کرے گا بھی کیسے؟ دل کو تو نے مردہ کر لیا ہے، تو نے دل کو تو مردہ کر لیا ہے. جائے گا جم کرنے کے لیے، باڈی بنا رہا ہے، باڈی. تیرا جسم تو طاقتور ہو گیا، مگر یہ تو بتا کہ تو نے روح کو بھی کبھی تازہ کیا؟ یہ تو کبھی سوچ، تو اپنے بازوؤں کو کڑیل کر رہا ہے، طاقتور بنا رہا ہے، مگر اس روح کو کب طاقتور بنائے گا کہ جس روح کی وجہ سے انسان افضل و اعلیٰ بنا کرتا ہے. بولو محبت سے بولو، اور محبت سے بولو. یہ تو بتا اس روح کو کب طاقتور بنائے گا کہ جس روح کی وجہ سے سرکار غوث اعظم کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ مل گیا. فراغت کے بعد 40 سال کی عمر کے بعد میرے سرکار غوث اعظم کے کتنے سال ایسے ہیں جو عبادت و ریاضت میں گزرے ہیں. جنگلوں میں چلے جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، نہ کھانے کو ملتا تھا نہ پینے کو ملتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ یہ عبد القادر دیوانہ ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے، یہ عبد القادر پاگل ہو گیا ہے. اتنے دور دراز مقام پر چلے جاتے تھے، لوگوں کو پتہ نہیں رہتا تھا عبد القادر گئے کہاں، عبد القادر ہے کہاں. جب کئی دن بے ہوشی میں گزر جاتے، اور وہ بے ہوشی کیا تھی؟ وہ
بے ہوشی یہ تھی میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں. یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے, وہ دنیا کی محبت کا نشہ نہیں تھا, وہ دنیا کی محبت کا نشہ نہیں تھا, وہ آقا آمینہ کے لال کی محبت کا نشہ تھا, وہ اس ذکر خداوندی کا نشہ تھا کہ جس کو کرنے کے بعد انسان کی روح طاقتور ہو جاتی ہے, انسان کی روح پاورفل ہو جاتی ہے. پھر اگرچہ اس کا جسم کمزور ہو, اگرچہ وہ پتلا دبلا نظر آتا ہو, مگر جب دشمنان اسلام کا لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے, نبی کا اکیلا غلام خالد ابن ولید کھڑا ہو جاتا ہے. جب پلاننگیں بنائی جا رہی تھیں کہ اسلام کو بڑھنے سے کیسے روکا جائے, مذہب اسلام کو اتنا طاقتور جو بن رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے, جب دنیا کے بڑے بڑے پادری منصوبے بنا رہے تھے کہ اسلام کو کیسے روکا جائے, اسلام کو کیسے روکا جائے, تب کسی نے کہا تھا او لوگوں اسلام کو تم روکنا چاہتے ہو تو اکیلے خالد ابن ولید کا قتل کر دو, اکیلے خالد ابن ولید کا مرڈر کر دو, اس کو مار ڈالو. تم اگر چاہتے ہو اسلام کی تبلیغ رک جائے, خالد ابن ولید کو ختم کر دو, اسلام کی تبلیغ خود بخود رک جائے گی. اے نبی کے پیارے دیوانوں, تب حضرت خالد ابن ولید اسی مجمع کے اندر موجود تھے جہاں پر لاکھوں کا مجمع تھا. انہی کے مارنے کی پلاننگ بنائی جا رہی ہے, انہی کو ختم کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہے. مگر اے خالد ابن ولید تمہارے جذبہ ایمان پر میں قربان, اے خالد ابن ولید تمہارے ایمان پر میں قربان, اے خالد ابن ولید تمہارے عشق مصطفیٰ پر ہماری جانیں قربان کہ تم تنہا ہو, لاکھوں کا مجمع ہے, دشمنان اسلام ہے, تم کو مٹانے کی باتیں کر رہے ہیں. اللہ اللہ, حضرت خالد ابن ولید مجمع میں کھڑے ہو گئے تھے. لوگوں نے دیکھا تھا یہ تنہا کون بندہ ہے جو مجمع میں کھڑا ہو گیا, تنہا ہے, کمزور ہے, طاقت اس کے جسم میں شاید نہ ہوگی, اس کا جسم بڑا کمزور ہے. تب لوگوں نے کہا تھا جو جانتے تھے او لوگوں جس کو مارنے کی پلاننگیں تم کر رہے ہو وہ خالد ابن ولید کوئی اور نہیں ہے, یہی ہے خالد ابن ولید. جب دشمنان اسلام نے اتنا سنا تھا کلیجے پھٹ گئے تھے, وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے. تو میں کہا کرتا ہوں جب ایمان کا جذبہ مضبوط ہو, عشق مصطفیٰ دل کے اندر بیدار ہوا کرتی ہے تو ایک دو نہیں لاکھوں کا مجمع آ جایا کرتا ہے. اسلام غالب ہوا کرتا ہے, نبی کا غلام غالب ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن وصل برا. آج کہو نمازیں پڑھو, نمازیں کہو داڑھی رکھ لو, داڑھی تو کہتا مولانا کیسے رکھ لوں میں داڑھی, میرا کاروبار ہے, مجھے بزنس پہ جانا ہوتا ہے, سفر کرنا ہوتا ہے, میرے بہت ٹور ہوتے ہیں, کوئی پہچان لے گا مار ڈالے گا. ارے نادان, سنت مصطفیٰ کو چہرے پر سجانے سے تو ڈر رہا ہے. حضرت خالد ابن ولید کا وہ تاریخ ساز جملہ یاد کر. حضرت خالد ابن ولید بیمار پڑے ہیں اپنے بستر پر. اللہ اکبر, ایسا نبی کا غلام کہ دشمنان اسلام اگر سن لیں تو ان کا کلیجہ پھٹ جائے خالد ابن ولید کے نام سے. بستر پر پڑے ہیں, لوگ آ گئے عیادت کرنے کے لیے, پوچھنے لگے حال کیسا ہے. حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا او لوگو یہ جملہ میرا قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہے. آپ نے کہا تھا اگر اللہ کا کوئی بندہ اسلام کی راہ میں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے نکلے تو پوری دنیا مل کر کے بھی اس کو مٹانا چاہے تب بھی اس کو مٹا نہیں سکتی ہے. اگر ایسا ہوتا تو خالد ابن ولید نے ایک نہیں نہ جانے کتنی جنگیں کی ہیں. خالد ابن ولید اپنے بستر پر لیٹ کر کے موت کے لمحات کو نہیں گن رہا ہوتا, موت کے آنے کا انتظار نہیں کر رہا ہوتا. حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا اپنی پہچان کبھی مت چھوڑنا, اپنے مسلمان ہونے کی علامت کو کبھی نہیں چھوڑنا, کیونکہ یہ اسلام کا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے, یہ اللہ عز و جل کی طرف سے تمہاری مقدر میں لکھا جا چکا فیصلہ ہے, یہ تقدیر ہے تمہاری. اگر پوری دنیا تم کو مٹانا چاہے, سب مل کر کے تم کو مارنا چاہے, لیکن اگر تمہاری موت نہیں آئی ہے, پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, دنیا کی طاقت ایک طرف ہو جائے, پوری دنیا کے لوگ تم کو مٹانے پر تل جائیں, تم کو نہیں مٹا پائیں گے. ہاں ہاں, اگر تمہاری موت آ گئی ہے, پوری دنیا تم کو بچانا چاہے تو مل کر کے بھی تم کو بچا نہیں سکتی ہے,
کیونکہ ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. موت دنیا والے کے چاہنے سے نہیں آیا کرتی ہے, موت تب آتی ہے جب اللہ کا فرمان ہوا کرتا ہے. اللہ کا فرمان ہوتا ہے انسان کا انتقال ہو جایا کرتا ہے. مگر یاد رکھو اگر اس وجہ سے تم نے اپنی پہچان کو بھلا دیا تو دنیا میں جہاں جاؤ گے ذلتیں پاؤ گے. آج بھی وقت ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرو, اپنی زندگی کی اصلاح کرو, نبی کے سچے غلام بن جاؤ. جدھر جاؤ گے اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا. قاری صاحب قبلہ, قاری الیاس صاحب قبلہ میرے استاذ محترم ہیں ماشاءاللہ. نوجوان ہے, ٹی ویاں دیکھ رہا ہے, فلمیں دیکھ رہا ہے, گناہ پر گناہ کرتا جا رہا ہے, اور جب تھوڑی سی بات سنتی ہے ہائے اسلام کا کیا ہوگا, ہائے اسلام کا کیا ہوگا, اسلام مٹا دیا جائے گا, مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا. تو پورے اسلام کا ٹھیکیدار مت بن, تو اپنے عمل کا ٹھیکیدار بن جا. اللہ تعالیٰ اسلام کو طاقت عطا فرمائے گا. نہیں, اسلام کی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کی تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنی نمازوں کی پرواہ کر لے, اپنے دین کی تو پرواہ کر لے. اللہ نے جو تجھے ایمان اور دین عطا فرمایا ہے, کیونکہ اسلام کی حفاظت اللہ عز و جل نے فرمائی ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب تبارک و تعالی نے لے لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے. توجہ کے ساتھ سنو, دین اسلام کا بھی ذمہ رب تبارک و تعالی نے لے لیا ہے. یہ دین کوئی آدھا ادھورا نہیں ہے, بڑی جو ہے لمبی لمبی چوڑی چوڑی امام صاحب کے پاس آئے گا, باتیں کرے گا, حضرت اب کیا ہوگا اسلام کا, اب کیا ہوگا مسلمان کا. ارے تو ہوتا کون ہے فکر کرنے والا؟ تو اپنے عمل کی فکر کر, اپنی نمازوں کی فکر کر. اذان مسجد سے ہو رہی ہے, اذان کی آواز تیرے کانوں میں آ گئی, فکر یہ کر کے میری نماز جماعت سے نہ چھوٹ جائے. تو اپنے دین اسلام کی فکر مت کر. اللہ نے جو تجھے ایمان دیا ہے اس ایمان کو بچانے کی تو پرواہ کر. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین اسلام اتنا پیارا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو گیا. ہمیں جو اللہ نے یہ دین دیا ہے, اللہ نے اس دین کو کامل اکمل مکمل بنا کر کے بھیجا ہے. ہاں تجھے پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پرواہ جن کو کرنی تھی کر لی. جب کربو بلا کے میدان میں بات آ رہی تھی نا دین اسلام پر, تو قسم خدا کی حسین اعظم گئے تھے اسلام کو بچانے کے لیے. کربو بلا کے میدان میں آقا حسین گئے, ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا, بولو سبحان اللہ. جوان علی اکبر کو قربان کر دیا, حضرت قاسم کی جوانی کو دے دیا, حضرت عباس علمبردار کی بازوؤں کو کٹوا دیا, حضرت امام علی مقام نے شہادت کا جام نوش فرما لیا اور اسلام کی آن بان شان کو بچا لیا ہے. مگر جب یہی دین اسلام کمزور پڑنے لگا, لوگ عمل کے میدان میں بہت زیادہ کمزور ہو گئے, تو یہی بغداد شریف کی سرزمین ہے. میرے آقا غوث اعظم نکلے ہوئے جا رہے ہیں. جب ایک راستے سے نکلتے جا رہے تھے, ایک گلی میں جب پہنچے تو آواز آئی, اے عبد القادر مجھے سہارا دے کر کے اٹھاؤ, میں بڑا کمزور ہو چکا ہوں. آج غوث اعظم کو ہم یاد کرتے ہیں. آپ کا ایک لقب محی الدین ہے, جس کا معنی ہے دین کو زندہ کرنے والا. ارے غوث اعظم نے دین کو زندہ کیسے کیا ہے؟ دین کو زندہ کرنے والے تو کربلا کے حسین اعظم ہیں, تو غوث اعظم کو محی الدین کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ یہاں سے پیغام اور نقطہ لے کر کے جاؤ. غوث اعظم نے دیکھا دائیں کو بائیں کو کوئی نظر نہیں آیا. ہاں جب پیچھے کو مڑ کر کے دیکھا, ایک بڑا کمزور سا انسان ہے جو مدد کے لیے پکار رہا ہے, اے عبد القادر میری مدد کرو, مجھے سہارا دو, پکڑ کر کے اٹھاؤ, میں بڑا کمزور ہو چکا ہوں. اللہ اللہ. جب غوث اعظم عبد القادر قریب آئے ہیں, میرے آقا غوث اعظم نے اپنے ولایت والے ہاتھوں سے اس شخص کو اٹھایا ہے. جیسے ہی ہاتھ لگایا, اللہ کے ولی کی شان دیکھو, غوث اعظم کی ولایت کا کی شان دیکھو. میرے غوث اعظم نے ہاتھ لگایا ہے, اب تک وہ کمزور تھا, اٹھ نہیں سکتا تھا. آقا غوث اعظم کے دستے ولایت کی یہ کرامت تھی, اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا. آپ نے چہرے کو پھیرا, جب واپس چہرہ کیا ہے تو کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مولا کیا ماجرا ہے؟ ابھی تک تو چل نہیں سکتا تھا, مگر ایک لمحے میں کہاں غائب ہو گیا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے. ہاتف غیبی سے آواز آئی, اے عبد
القادر یہ کوئی انسان نہیں تھا، انسان نہیں تھا، انسان نہیں تھا۔ عرض کی مولا تھا کون؟ اللہ کا فرمان آیا، اے عبد القادر یہ میرے نبی کا دین اسلام تھا جس کو تو نے سہارا دے دیا ہے، ہاتھ لگا دیا ہے، لوگوں کے اندر بدعمالیاں پیدا ہو گئی تھی، تیرے دستے ولایت کی یہ شان ہے، تو نے ہاتھ لگا دیا ہے، قیامت تک کے لیے یہ مذہب اسلام زندہ ہو گیا ہے، اس لیے آج سے تیرا لقب محی الدین ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چچما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ فکر دیکھو اس کی فکر، اسلام بچے گا کیسے؟ ہائے اسلام، ہائے اسلام، ہائے اسلام۔ کبھی کبھی ہائے نماز، ہائے نماز، ہائے روزہ، ہائے زکوٰۃ، یہ بھی تو کر لیا کر۔ اسلام کی تجھے فکر ہے، اور نعرہ کتنا اچھا لگاتا ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بڑا اچھا نعرہ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بالکل میں اس سے متفق ہوں، بے شک حق ہے، اور حق ہو بھی کیوں نہ، یہ نعرہ کسی اور نے نہیں، بریلی کے تاجدار امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ نعرہ حق ہے، سچ ہے، بالکل، نو ڈاؤٹ، نو سائیڈ ایفیکٹ، کوئی اس کے اندر اعتراض نہیں، کوئی کسی کو اس کے اندر دخل نہیں ہے، بالکل سچ نعرہ ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ مگر ہاں ایک اعتراض ضرور ہے، جنت میں تو جائے گا، مگر پہلے یہ بھی تو سوچ، اپنے گھر سے نکل کر تو مسجد میں نہیں جا سکتا تو پھر جنت میں تک کیسے چلا جائے گا؟ کبھی اپنے ذہن اور دماغ پر زور ڈال اور اپنے ایمان کو ٹٹول، اپنے دل کو دیکھ، قرید اپنے ایمان کو، اور سوچ کیا کوئی نور ایمان کا باقی رہا ہے کہ نہیں رہا ہے؟ کیا گوشت کھانے والے میں مسلمان بن کر کے رہ گیا؟ کیا دعوتوں پر دعوتیں اڑانے والے میں مسلمان بن کر کے رہ گیا؟ اپنے ایمان کا جائزہ لے، ٹٹول اپنے ایمان کو۔ جو تیرا ایمان تجھے تیرے گھر سے نکال کر، تیرے آفس سے نکال کر، تیرے دفتر سے نکال کر، تیرے کاروبار سے اٹھا کر کے مسجد تک نہیں لے جا سکتا، کیا تو یہ تمنا، یہ آرزو رکھتا ہے کہ وہ ایمان تجھے جنت تک لے کر کے چلا جائے گا؟ غور کرنا کبھی اس جملے پر۔ جائے گا جنت میں بے شک، میرے نبی کی شفاعت وہ ہمارا ایمان ہے، اور یہی ایمان ہے، اصل ایمان یہی ہے، آقا کی شفاعت ملے گی۔ مگر یہ جو ہمیشہ کا جو عذاب ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن ہاں عذاب تو ان کو بھی ہوگا جو گناہ کر کے دنیا سے جائیں گے، محشر کی سختیوں سے دوچار تو اس کو بھی ہونا پڑے گا کہ جس نے اپنی جوانی کے ایام شراب کے ٹھیکوں پر جا کر کے گزارے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب تیری حاضری ہوگی، اللہ پوچھے گا بتا میرے بندے تو نے اپنی جوانی کہاں پر گزاری، تو تو بتا، رب کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا؟ توجہ کرنا، غور کرنا، اپنے دماغ پر زور ڈالو، اپنے ایمان پر، اپنے دماغ پر، اپنے ذہن پر زور ڈالو۔ بڑی عیش میں ہماری کٹ رہی ہے، بڑی موج آ رہی ہے، بڑی موج، کھاتا ہے، غراتا ہے، ڈکارا ہے، مارتا ہے، ادھر کھڑا ہوا اس کی برائی، ادھر کھڑا ہوا اس کی برائی، دوسرا نکل گیا اس کی برائی، وہ گیا تیسرا آیا اس کی برائی، ہر وقت برائیوں میں زندگی کو برباد کر رہا ہے۔ نادان، یہ دن، یہ زندگی تجھے، یہ سانسیں، یہ لمحات، یہ زندگی جو دی گئی ہے وہ برائیاں کرنے کے لیے نہیں، یہ زندگی تجھے امانت کے طور پر دی گئی ہے، قرضے کے طور پر دی گئی ہے کہ تو دنیا میں جا اور جانے کے بعد میری معرفت حاصل کر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ یہاں پر لیعبدون کو جو لفظ ہے، تفسیر جلالین شریف میں اس کی تفسیر آئی ای لیعرفون۔ اللہ نے دنیا میں بندے تجھے جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ تو دنیا میں جائے، اللہ کو پہچانے، اللہ ہے کون، رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کیا، اللہ عز و جل کی ذات
ہے کیا؟ تجھے اپنی معرفت کرنے کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اے میرے بندے جا پہچان، جہاں جائے گا میری نشانیاں پائے گا، زمین کو دیکھے گا میری نشانیاں ہوں گی، آسمان کو دیکھے گا میری شان کی نشانیاں ہوں گی، آسمان پر چمکنے والے ستاروں کو دیکھے گا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آسمان کے اوپر چمکنے والے سورج کو دیکھے گا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوگا، آسمان پر چمکنے والے چاند کو دیکھے گا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں گے، بڑے بڑی مضبوط چٹانوں پہاڑوں کو دیکھے گا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں گے، مضبوط درختوں کو دیکھے گا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوں گے۔ اے بندے اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج ذری عطا فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا تاج تجھ کو عطا فرمایا ہے، مگر اے بندے تو ہے تو یہ سوچ رہا ہے شاید میں شراب پینے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، شاید میں جوا کھیلنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تو نے اپنی حیثیت کو بھلا دیا، تیری حیثیت ان گندی جگہوں پر جانے کی نہیں ہے، بلکہ تیری شان تو یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا دے اور اسی حالت میں تیرا انتقال ہو جائے، رب پوچھے بندے بتا جوانی کہاں گزاری، تو وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہوگا جو کہے گا مولا میری جوانی بازاروں میں نہ گزری تھی بلکہ تہجد کی نماز ادا کرنے میں گزری۔ اللہ اکبر۔ مگر نہیں، فکر تو اس کو اسلام کی ہے، فکر تو اس کو مسجدوں کی ہے۔ ایک مسجد کیا ہمارے ہاتھوں سے گئی، واویلا مچ گیا، اور آج بھی اس مسجد کے در و دیوار سے یہ بات یاد رکھیں، ایک مرتبہ جہاں مسجد جس کو نام دے دیا جائے وہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جاتی ہے۔ آج بھی وہاں سے چیخ چیخ کر کے آوازیں آ رہی ہیں، میری پرواہ نہ کر بلکہ اپنے محلے کی مسجد کو آباد کرنے کی پرواہ کر، کہیں ایسا نہ ہو ابھی تو ایک بابری مسجد ہے، ہندوستان کے اندر نہ جانے کتنی مسجدیں بابری بنا دی جائیں گی، لیکن یہ کب ہوگا؟ کیا یہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے یوں ہی باتیں کرنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، اپنی مسجد کو آباد کر، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کر، اپنے دل کے اندر ایمان کے نور کو پیدا کر۔ یہ ایمان کا نور ہی تو ہے، جب تو دنیا سے قبر میں جائے گا، نبی کو تو نے نہیں دیکھا، نبی کو میں نے نہیں دیکھا، اللہ کے پیارے نبی آئے دنیا کے اندر، نبی نے بتایا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم نہیں جانتے تھے مگر نبی نے بتایا تو ہم نے مان لیا بے شک اللہ کا کلام ہے۔ ہمارے آقا دنیا کے اندر آئے، ہمیں نہیں پتا تھا ہمارا رب کون ہے، نبی نے بتایا تمہارا رب اللہ ہے، اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کوئی شریک نہیں ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم نہیں جانتے تھے، آقا نے بتایا تو ہم نے پہچان لیا۔ اب اے بندے ذرا تو یہ بھی تو بتا، قبر میں جائے گا، تاریک گھر ہے، اندھیرا گھر ہے، تنہائی کا گھر ہے، تنگ گھر ہے، جس کے اندر نہ کوئی روشنی کا سامان ہے، نہ تیری زندگی کو گزارنے کے لیے سامان موجود ہے، نہ تیرا کوئی ساتھی ہے۔ آج تو اکیلا سفر کرنے سے ڈرتا ہے، تو تنہائیوں میں رہنے سے ڈرتا ہے، تاریکیوں میں تیرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اگر گھر کے اندر لائٹ بھاگ جائے کمرے میں تو اکیلا ہو، تیرا دل ہولنے لگتا ہے، تیرا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، مگر کبھی تو نے سوچا کہ قبر کی اس تاریکی میں تو اپنی زندگی کو کیسے گزارے گا؟ یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی چند سانسوں کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے لیے اتنے انتظامات کر رہا ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم ایک گلی سے گزرتے جا رہے تھے، ایک مرید کو اچھا مکان بناتے ہوئے دیکھا، غوث اعظم فرمانے لگے اچھا مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور قبر میں حساب تو جا کر کے دے گا۔ یہ جملہ ہے، نوٹ کرو، تختی دل پر لکھ کر کے لے کر کے جاؤ۔ کیا کہا غوث اعظم نے؟ بسیں گے اور حساب قبر میں محشر میں تو جا کر کے دے گا۔ تو بندے ایسا کام کیوں کرتا ہے؟ مزے اور لوگ اٹھائیں اور حساب تو جا کر کے دے۔ اب ذرا وہی منظر اپنی نظروں کے سامنے لائیں، قبر تاریک ہے، تنہائی کا گھر ہے، اکیلا رہنا تجھ کو گوارا نہیں، ایک اپنے اچھے عالیشان بنگلے کے اندر تو تنہا نہیں رہ سکتا، ذرا سی کسی کی آواز آ جائے تیرا دل پھٹنے لگتا ہے، تو گھر میں سے نکل کر کے بھاگنے لگتا ہے۔ ذرا بتا، 2 گز
زمین میں تو کیسے رہ سکے گا؟ ہاں ہم نے آقا کو دیکھا نہیں ہے، جب تیرے عزیز و اقارب تجھے دفن کر کے گھر کی طرف واپس لوٹ رہے ہوں گے، منکر نکیر آ جائیں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو بتا تو کیسے ان کے سوالوں کا جواب دے گا؟ آج دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹی کا جائزہ لے لیجئے، بڑے سے بڑے کانوینٹ کو آپ دیکھ لیجئے، اسکول کو، کالج کو دیکھ لیجئے، چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں، جب کسی کا ایگزام ہونے والا ہے اس کے کوشچن جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، نہ ان کے آنسر کے بارے میں بتایا جاتا، نہ سوال بتائے جاتے ہیں، نہ جواب بتائے جاتے ہیں۔ انسان کتنی تیاریاں کرتا ہے کہ کہیں میں امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں۔ یہ دنیا کے امتحان کی بات ہے کہ جس کے بارے میں تو اتنی تیاریاں کر رہا ہے، راتوں رات جا کر کے پڑھائیاں کرتا ہے، مگر اس اکیلے گھر کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے جس کا سوال بھی تجھے بتا دیا گیا؟ 3 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربو کا، اس کا آنسر ہے ربی اللہ۔ دوسرا کوشچن ہوگا ما دینوں کا، اس کا آنسر ہے دین الاسلام۔ تیسرا سوال ہوگا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس کا جواب ہے ہوا محمد الرسول اللہ۔ اے بندے بتا تو آخر قبر میں جا کر کے جواب کیسے دے گا؟ اللہ قبر تنہائی کا گھر ہے، اکیلا گھر ہے، تاریک گھر ہے، اس کے اندر وحشت ہے، ہولنا کی ہے، اس کے اندر کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ڈسنے والے سانپ ہیں۔ اللہ کیا تو نے کبھی نہیں سوچا اس قبر میں تو کیسے رہ سکے گا؟ اے نبی کے پیارے دیوانوں سنو تو میں ایک پیغام آپ کو دے کر کے جاتا ہوں۔ اللہ نے ابھی آپ کو وقت عطا فرمایا ہے، زندگی کی سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ سانس کب رک جائے، زندگی کی باغ دور کا کچھ پتا نہیں یہ کب رک جائے، انسان کی زندگی کا کچھ پتا نہیں کب خاتمہ ہو جائے۔ جب تک اللہ نے زندگی دی ہے موقع کو غنیمت جانو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عمل کو اچھا کرو، اپنے کردار کو اچھا کرو، اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ پیدا کرو، دل کے اندر ایمان کا نور پیدا کرو۔ جب ہم قبر میں جائیں گے آقا کی آمد ہوگی، اس آقا کی جس کو ہم نے نہیں دیکھا، آقا کا نام آتا ہے، دل میں عشق بیدار ہو جاتا ہے، نبی پر درود و سلام پڑھا کرتے ہیں، وہ عشق مصطفیٰ لے کر کے دنیا سے قبر کے اندر جاؤ۔ آقا کی جب آمد ہوگی، اگر تیرے پاس ایمان کا نور ہوگا، علماء کرام مفسرین حضرت ملا علی قاری بیان فرماتے ہیں قبر میں آقا کو بندہ پہچانے گا کیسے؟ تو آپ نے جواب دیا آقا کو قبر میں تب پہچانے گا جب دنیا سے ایمان کا نور سلامت لے کر کے گیا ہوگا۔ آقا کی پہچان ایسے نہ ہوگی، پہچان جب ہوگی جب تیرے پاس ایمان کا نور ہوگا۔ آقا ایک مرتبہ آئیں گے، قبر کی وحشت دور ہو جائے گی، قبر کی تاریکی دور ہو جائے گی، قبر کی ہولناکی دور ہو جائے گی، قبر کی تنہائی دور ہو جائے گی۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کا منظر کھینچا کہ مومن کی قبر کا حال ہوگا کیا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ، آرکین کمیٹی مسجد خواجہ غریبی نواز، نعرہ تکبیر۔ قبر میں آقا کو پہچانے گا جب تو نے اپنے ایمان کی حفاظت کی ہوگی، مگر تو ہے مسجدوں کے اماموں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مگر تو ہے کہ علماء کرام کی برائیوں پر برائیاں کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ وہی علماء کرام ہیں جو جب تیری پیدائش ہوتی ہے تب بھی کام آتے ہیں، جب تیرے کان میں اذان پڑھنے کی بات آتی ہے تب بھی کام میں آتے ہیں، جب تیری تہنیک کرنے کا وقت آتا ہے تب بھی کام آتے ہیں، عقیقہ کرنے کا وقت ہو تب بھی کام میں آتے ہیں، تیری ختنے کی جائیں تب بھی کام میں آتے ہیں، تیری شادی کا وقت آ جائے، تجھے پڑھانے کی بات آئے تب بھی کام میں آتے ہیں، تیری شادی کا نکاح کا وقت آ جائے تب بھی تیرے کام میں آتے ہیں، اس کے بعد خدا نخواستہ تیری طلاق کا مسئلہ آ جائے تب بھی یہ علماء مفتیان کرام ہی تیرے کام میں آتے ہیں، تو انتقال کر جاتا ہے، تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے یہ علماء کام آتے ہیں۔ آج تو ہم اس لائق بھی نہیں رہے کہ اگر ہم اللہ عز و جل نے زندگی دی ہے اتنا علم کم سے کم ضرور حاصل کر لیتے جو فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مسائل شرعیہ کا جاننا انسان کے لیے بے حد لازم اور ضروری ہے، فرض عین ہے، جس کے بغیر انسان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ اتنا بھی ہم نہ پڑھ سکے کہ کم سے کم نماز جنازہ اپنے ابا کی پڑھا
سکتے تھے امام کا انتظار کرتے ہیں اسی امام کا کہ جس امام کی برائی ہر وقت چوراہوں پر ہم کر رہے ہیں جہاں بیٹھتے ہیں وہی اماموں کی برائی جہاں بیٹھتے ہیں وہی علماء کی برائی کم سے کم اتنا تو پڑھ لیتا اگر یہ علماء تجھ کو پسند نہیں ہے تو خود اس لائق بن جا کہ اپنے بیٹے کے کان میں اذان پڑھ سکے اپنے بیٹے کو قرآن کا قاری بنا سکے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھا سکے اگر تیرے باپ کا انتقال ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھا سکے اور جب انتقال کے بعد تیجے کی بات آئے تو دعا کرنے کے لیے قاری الیاس کی ضرورت نہ پڑے بلکہ تو خود دعا کرا سکے 10ویں کی فاتحہ خود لگا سکے 40ویں تک مسلسل تو فاتحہ لگا سکے تو اتنا اسٹینڈر بن گیا اتنا ماڈرن بن گیا اتنی ترقیاں تو نے کر لی تیرا باپ مرا ہوا پڑا ہوتا ہے اور تو اپنے یار دوستوں میں گپ شپ کرتا ہوا نظر آیا کرتا ہے ارے نادان یہ زندگی تیری غیرت والی زندگی نہیں ہے یہ زندگی تیری بے غیرتی والی زندگی ہے اللہ نے تجھے مسلمان بنایا ہے تو کم سے کم اس لائق بن جا کہ قرآن پڑھنا سیکھ جائے اذان پڑھنا سیکھ جائے نماز پڑھنا سیکھ جائے تیرے باپ کا انتقال ہو تو نماز جنازہ پڑھانا سیکھ جائے اگر تو نے یہ عمل کر لیا تو پھر یاد رکھنا تیری زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا جب تیرے پاس دین مصطفیٰ کا علم ہوگا حرام سے تو بچتا رہے گا اور حلال روزی کمائی کرنے کی فکر کرتا رہے گا سبحان اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب ہوشیار ہو جاؤ ہوشیار 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 دلوں کو سکون اللہ کو یاد کرنے سے ملتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے بزرگان دین فرماتے ہیں جو چیز اللہ کا نام لینا چھوڑ دے اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے قرآن کی آیت کی تفسیر جب ایک اللہ کے ولی نے پڑھی کہ جانوروں کو ذبح تبھی کیا جاتا ہے جب ذکر خدا سے غافل ہو جاتے ہیں گوشت کھانا چھوڑ دیا مچھلیاں کھانا چھوڑ دی ان کی بیٹی نے پوچھا اے ابا جان ایک بات تو بتائیں آپ گوشت کیوں نہیں کھاتے مچھلی تو حلال ہے کیوں نہیں کھاتے کہنے لگے بیٹی میں اس لیے نہیں کھاتا ہوں تو جانتی ہے نا میری زندگی کا ایک ایک لمحہ ذکر خدا میں گزر رہا ہے اللہ اللہ کرنے میں گزر رہا ہے اور میں نے ابھی تو قرآن کی تفسیر کو پڑھا ہے کہ یہ چیزیں جب ماری جاتی ہیں جب ذبح کیا جاتا ہے ان کو جب یہ ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو یہ ذکر خدا سے غافل چیزیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو تقوی دیکھو تقوی ولی کامل کا تقوی کتنا زبردست ہے کہنے لگا کہیں ایسا نہ ہو میری بیٹی میں یہ چیزوں کو کھا لوں اور میرے دل کے اندر کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے اور یہ چیزیں کھانے کے بعد میں اللہ کا ذکر کرنا نہ چھوڑ دوں اس لیے میں ان چیزوں سے دور رہ رہا ہوں اے بندے اللہ نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور تو پھر بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہے تو پھر بتا تجھے مارا نہیں جائے گا تو کیا کیا جائے گا چوراہوں پر تجھ کو مارا جائے گا عزتوں کو اگر تو اپنی عزتوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے رب کو منا لے رب کو راضی کر لے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دے انشاءاللہ تیری عزت کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور سبحان اللہ پیدا ہو جائے گی سبحان اللہ بے شک واہ 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 آیت کا ترجمہ سنیے اللہ فرماتا ہے آخری بات ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اللہ فرماتا ہے جو میرا بندہ میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کو دو سزائیں دی جاتی ہیں دو نوجوانوں اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ اپنی جوانی کو گزارو اپنے نبی کی چوکھٹ پر اپنی جوانی کو گزارو اللہ کا یہ فرمان سنو دو سزائیں ملتی ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہونے والے کو ایک دنیا میں اور ایک میدان محشر میں دنیا میں سزا یہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا ایسے انسان کی زندگی اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے کہتا ہے پہلے ہمارے باپ دادا بتاتے ہیں ایک دن میں اتنا کام کر لیتے تھے اتنا کام کر لیتے تھے اتنا کام کر لیتے تھے کہ علی گڑھ چلے جاتے تھے واپس آتے تھے اتنا کام ہو جاتا تھا یہ بتا کیا اس وقت 24 گھنٹے سے زیادہ گھنٹوں کا دن ہوتا تھا نہیں اتنا ہی دن ہوتا تھا تیری زندگی تنگ کر دی گئی فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا ایک مہینہ ایسے گزر رہا ہے جیسے ہفتہ گزرتا ہے ہفتہ ایسے گزر رہا ہے جیسے دن گزرتا ہے دن ایسے گزر رہا ہے جیسے گھنٹہ گزر جاتا ہے کیا مطلب کیا سیکنڈ تیز چلنے لگے کیا منٹ کم سیکنڈوں کا ہونے لگا کیا گھنٹہ کم منٹوں کا ہونے لگا نہیں کیا دن اور رات دونوں ملا کر 24 گھنٹے سے کچھ کم ہونے لگے نہیں یہ تیرے گناہوں کی نحوست ہے جو اللہ نے تیری زندگی تنگ کر دی گئی ہے اور یہ دنیا کی سزا ہے زندگی تنگ کر دی گئی عمر سے برکتیں اٹھا دی گئی رزق سے برکتیں ختم کر دی گئی اور محشر کی سزا یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
جب تجھ کو میدان محشر میں اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اندھا کر کے۔ اللہ اکبر۔ ذکر خدا سے غافل رہنے والے انسان سن، اللہ جب تیرا حشر یہ فرمائے گا نا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، تو کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اے میرے مولا تو نے میرا حشر یہ کیوں کیا، مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ تب اللہ کا فرمان ہوگا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، بندے بالکل ایسے ہی آج جیسے تو کہہ رہا نا مولا مجھے ایک اندھا کیوں کر دیا، تو دنیا میں ایسے ہی دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے اندھا ہو گیا تھا، میری آیتیں تجھ تک آئی تھیں مگر تو نے بھلا دیا تھا، جیسے تو نے اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں پر کان نہیں دھرا تھا، تو بھول بیٹھا تھا، آج تو چیختا رہے تیری آواز نہیں سنی جائے گی، تجھ کو بھلا دیا جائے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، یہ دنیا میں سزا ہے کہ زندگی تنگ اور محشر کی سزا اندھا کر کے تم کو اٹھایا جائے گا اگر ذکر خدا سے غافل ہو گئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ہاں مگر آقا نے مزدہ جاں فضا سنا دیا۔ میرے دوستو عمل کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب فتنوں کا دور دورہ ہو، میری امت میں فساد برپا ہو رہا ہو، ایسے وقت میں میرا کوئی امتی میری کسی سنت پر مضبوطی سے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے کوئی شبہ ہے سمجھ میں جو 100 شہیدوں کا ثواب لینا چاہے؟ داڑھی والا نہیں، داڑھی والے نہیں، کوئی بے داڑھی والا۔ ماشاءاللہ آپ کھڑے ہو جاؤ بھائی جان۔ ایک گزارش میں کرتا ہوں آپ سے، کیا نبی کی محبت میں آپ اپنے چہرے پر مکمل داڑھی سجا لیں گے؟ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ کیا نام ہے بھائی جان آپ کا؟ غلام علی اتاری۔ ارے ماشاءاللہ نام بھی اتنا پیارا ہے اور کام بھی اتنا پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث اعظم کی اس مبارک شب کا خصوصی فیضان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ مقام مرتبہ کیا ہوتا ہے اگر میں بیان کروں لمبی بات ہو جائے گی، وقت اجازت نہیں دیتا ہے بالکل بھی۔ 100 شہیدوں کا ثواب، اور ایک شہید کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند؟ جب اس کے جسم سے خون کا قطرہ نکل کر کے زمین پر گر رہا ہوتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے، اور زمین پر قطرہ گرنے سے پہلے پہلے وہ جنت میں اپنا محل دیکھ لیا کرتا ہے۔ یہ شہید کا مقام اور مرتبہ ہے، اور 1-2 شہید کا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب لوگ دنیا کے اندر دل دادا حسن کے ہو جائیں، دنیا کی رنگینیوں کے ہو جائیں، فساد برپا ہو، ہر طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہوں، مگر میرا غلام مضبوطی سے میری سنتوں پر عمل کر لے تو 100 شہیدوں کا ثواب۔ کوئی میرا بھائی اور ہے جو میرے غلام بھائی غلام علی اتاری بھائی کا ساتھ دے اور اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجائے؟ ہے کوئی نوجوان بھائی ایسا؟ ہے کوئی نوجوان بھائی ایسا جو اپنے چہرے پر نبی کی پیاری سنت کو سجائے؟ میں دعا کرتا ہوں ماشاءاللہ پیچھے سے ہاتھ اٹھ رہا ہے، کھڑے ہو جاؤ میرے بھائی، کھڑے ہو کر کے دکھاؤ ذرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی اور جنتی بنا دے۔ ایک پیچھے سے میرے بھائی نے بھی ہاتھ اٹھایا ہے، دیکھو دل میں نیت کر لو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سبوں کو سرکار غوث اعظم بغداد والے پیر روشن ضمیر۔ کئی بچوں نے ماشاءاللہ پیچھے سے ہاتھ اٹھائے ہیں، دیکھو پکا عہد کرو اور یہ اپنے دل میں پکی نیت کر لو کہ دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے مگر مجھے اپنے آقا کی سنت پر عمل کرنا ہے اور انشاءاللہ نماز پنجگانہ پابندی کرنی ہے۔ اچھا چلو، تم لوگ تو کسی ڈر کی وجہ سے شاید ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی ہے اس ڈر سے نہیں ہاتھ اٹھا رہے ہوگے کہ کہیں بہو ہمارا جو ہے ہماری منع نہ کر دے شادی کرنے سے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر رہے۔ یہ بتاؤ 5 وقت کی نماز کتنے لوگ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے۔ ماشاءاللہ امام صاحب کہاں ہیں؟
اس محلے کے ماشاءاللہ قاری گلزار صاحب تبلا ماشاءاللہ دیکھ لیجئے سب کو مسجد بھر جانی چاہیے. آپ لوگ مکمل طریقے سے نمازیں پڑھیں تو انشاءاللہ جتنا روپیہ پیسہ آپ نے یہاں خرچ کیا ہے سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. استغفر اللہ رب البرایا ونستغفر اللہ من الخطایا لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سینہ دل پر جمال یار کا ناسور ہے, مرہم یاد نبی سے درد غم کافور ہے, نقطہ ہر فکر جو مثل قمر معمور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا, وما علینا الا البلاغ. عشق نبی کے جام پلاتے ہیں غوث پاک, سویا ہوا نصیب جگاتے ہیں غوث پاک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ.